میں ذرا بریفلی بتا دیتا ہوں ناظرین کے لیے کہ ایک ہے ڈیٹا پروٹیکشن بل انٹرنیٹ کے لیے، اور ایک ای سیفٹی بل جو ہے، یہ دونوں کیبنٹ نے پاس کیے ہیں۔ ڈیٹا پروٹیکشن بل کا جو ڈرافٹ ہے وہ پبلکلی شیئر کیا گیا ہے، اور اس پہ پہلے بات کر لیں گے کہ بنیادی مقصد جو ہے وہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا ہے، اور اسی کے اندر جو خطرات نظر آ رہے ہیں، جو تشویش ہو رہی ہے کہ پاکستان کا وہ جو بڑا ایک ہم کلیم کرتے ہیں کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس ہم نے ٹھیک کر لیا اور ای کامرس میں بلا بلا کریں گے، اس کا جو مجھے سمجھ آئی ہے، فریہ سے تفصیلاً اس کی تفصیلات لیں گے کہ بنیادی طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام جو باہر کی کمپنیاں ہیں وہ یہاں پہ اپنا سرور رکھیں گی، یہاں سے ڈیٹا باہر نہیں جا سکے گا۔ فار ایگزامپل اگر امیزون سے یا ای کامرس سے آپ اپنی انفارمیشن کریڈٹ کی شیئر کرنا چاہیں تو ان کو لیے مجبور کیا جائے گا کہ وہ یہاں پہ آئیں۔ اب پتہ نہیں وہ کتنی مجبور ہوتی ہیں یا نہیں، یا باقی آسان لفظوں میں ایون میرا خیال نیا ٹیل والوں سے بھی، یا نیٹ فلکس بھی فار ایگزامپل آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں، ان تمام کمپنیوں کے لیے یہ ہدایت ہے کہ وہ پاکستان میں سرور لے کے آئیں۔ تو یہ میں اخذ کرنے میں فریہ صحیح سمجھ رہا ہوں، اور اس کی ذرا مزید تفصیلات بتائیے گا، پھر مالک صاحب سے اس پہ ویو لیتے ہیں۔ جی شکریہ متین صاحب۔ دیکھیں یہ اس میں ڈیٹا لوکلائزیشن جسے کہا جاتا ہے، اور انہوں نے جو کراس بارڈر ڈیٹا فلو کو لمٹ کیا ڈیٹا پروٹیکشن بل میں، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یا تو آپ رجسٹر کریں یہاں لے کر آئیں، یا پھر وہ بہت مخصوص ڈیٹا ہے جو باہر جا سکتا ہے۔ تو اس میں ابھی ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے وینچر کیپٹل ایسوسی ایشن کی طرف سے بھی، جو کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے اسٹارٹ اپس ہیں، جو لوکل کمپنیز ہیں جو استعمال کرتی ہیں امیزون کے سرورز یا مائکروسافٹ یا کلاؤڈ کمپیوٹنگ، تو آپ یہ پھر ان کو فورس کر دیں گے کہ اگر یہ کمپنیز، یہ ایسا ہوگا نہیں کہ یہ اپنے سرورز لائیں گے، بار بار بات دہرا چکے ہیں۔ ایشیا انٹرنیٹ کولیشن کی حالیہ اسٹیٹمنٹ میں بھی یہ بات کہی گئی ہے۔ پچھلے جو سوشل میڈیا رولز پہ جس وقت بحث ہو رہی تھی اس میں بھی یہ شکے کیونکہ موجود تھی، اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ یہ نہیں ہوگا اور نہ یہ شک موجود ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے کیا یہ کہ جب سوشل میڈیا رولز پہ تنقید ہوئی تو اب ڈیٹا پروٹیکشن بل میں یہ چیز لے آئے ہیں۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ اگر وہ سروس نہیں لاتے، جو کہ ممکن ہے وہ نہیں لائیں گے، اس کا کیا مطلب ہے کہ پھر سروسز ہمارے پاس اویلیبل نہیں رہیں گی، اور جن لوگوں نے اپنے بزنسز اسٹیبلش کیے ہیں یا جو تمام یوزرز استعمال کرتے ہیں، تو کیا جس طرح سے کبھی کبھار ٹک ٹاک پہ بین لگ جاتا ہے، کبھی کسی سروس پہ بین لگ جاتا ہے، تو پاکستانیوں کو ہی یہ متاثر ہوں گے ہم اس سے کہ ہم جو بین الاقوامی سطح پہ سروسز اویلیبل ہیں، ایکسپرٹیز اویلیبل ہے، وہ ہمارے لیے ایکسیسیبل نہیں رہے گا۔ مالک یہ ہمیں بتایا جاتا تھا، پہلے ڈرایا جاتا تھا کہ ہم چینی ماڈل لے کے آ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ سی پیک صرف آئے گا، اب یہ لٹرلی چینی ماڈل آنا شروع ہو گیا ہے۔ مگر آپ کے خیال میں یہ اس کی کوئی منطق سمجھ آتی ہے، یہ ورکیبل ہے؟ مالک ہمیں پہلے چائنا بناؤ پھر چینی، پہلے چائنا بنائیں پھر چینی ماڈل بھی لے آئیں، وہ بات کی بات ہے۔ میرا خیال ہے دو چیزوں میں ان کو ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا۔ ایک یہ جسٹیفائی یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں بہت بےہودگی ہے، بہت عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں، لوگوں کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں، بلیک میل ہو رہا ہے، ہراسمنٹ ہو رہا ہے۔ ایک ہے سائبر کرائم اور ایک ہے آپ کی ڈیجیٹل اکانومی، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ ایک کو اب دوسرے کے اوپر گروی نہیں رہے، وہ یو کانٹ ہولڈ ون رینسم ٹو دی ادر۔ انفارچونیٹلی ہو یہ رہا ہے کہ جو آپ کی آئی ٹی منسٹری ہے اس کو چلا رہے ہیں امین الحق صاحب۔ مجھے تو یہ بھی شک پڑتا ہے کہ پتہ نہیں وہ میل بھی کھول کے پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں۔ اینی وے وہ آئی ٹی کے ایکسپرٹس ہیں۔ اچھا، ان کو جو بریفس مل رہی ہیں، اور وہ میں نے جس قسم کے بہت سویلین اینڈ خاکی آفیسرز دیکھے ہیں جو اس ڈیجیٹل ورلڈ پہ کر رہے ہیں۔ آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ، مجھے تو میرا بیٹا ڈیجیٹل فاسل کہتا ہے، لیکن ان کا وہ کیلیبر ماشاءاللہ لیوز اے لاٹ ٹو بی ڈیزائرڈ۔ یہ جو پالیسیز ہیں، جس طرح فریہ بیٹھی بات کر رہی ہیں، یو نیڈ پیپل لائک ہر، یو نیڈ پیپل لائک جو وینچر کیپٹلسٹ والے لوگ ہیں، اور یہ جو سالڈ ٹیک ایکسپرٹس ہیں ان کو بلا کے یہ کچھ چیزوں کے اپنے کنسرنز ایڈریس کیے جا سکتے ہیں۔ یہ جو قابو کرنے والی چیز ہے نا کہ ہر چیز ہمارے ایک بٹن اوے ہو، ہم یہی بند کر دیں، آپ نے نہیں، کس طرح دنیا سے کام نہیں کرتی۔ ایک آپ کی اکانومی کا سائز وہ نہیں ہے، آپ اتنے ریلیونٹ نہیں ہیں، اور اگر کئی چیزیں کاپی کرنا چاہتے ہیں انڈیا میں 2-3 قدغنے ہیں، لیکن لک ایٹ دی انڈین اکانومی۔
اس اکانومی کا آپ سائز دیکھیں. انڈیا والوں نے $50 بلین امریکن اکانومی میں انویسٹ کیا ہوا ہے. ہم $3 بلین کے لیے ان کے آگے ناک رگڑ رہے ہیں. تو وہ نخرے نہ کریں. ہمیں وی نیڈ ٹو ریئلائز کہ اس وقت ہماری ڈیجیٹل ورلڈ میں ریلیونس کیا ہے. یہ جو آپ لائیں سرور تب ہم آپ کو کرنے دیں گے, آپ یہ شرط لگانی ہے بھائی پہلے اپنا پائے تو بڑا کرو, پہلے بی ایٹ اے اسٹیج جہاں پہ آپ مطالبات کرنے کا آپ کو وزن چاہیے ہوتا ہے. یہ کیپ پنچنگ ابو دیئر ویٹ. ہمارے پاس ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کی سیریس پرابلم ہے. جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں, آپ بھی جانتے ہیں بہت ان سب لوگوں کو. آپ مجھے بتا دیں یہ کتنے ان میں سے ٹیک سیوی ہیں جو آپ کے پالیسی میکرز بیٹھے ہوئے ہیں, جو ہمارے ساتھ گریڈ 21-22 کے افسران بیٹھے ہوئے ہیں. یقین مانیں یہ ای میل کھولنا بڑی بات ہوتی ہے. یہ ٹیک سیوی جنریشن نہیں ہے, وہ پالیسیز بنا رہے ہیں. دے نیڈ پیپل لائک فریا اینڈ ادرس, سٹ دم ان اے روم, ان کے ساتھ بیٹھیں جو ڈیجیٹل اکانومی میں جو کامرس کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں اینڈ دین فائنڈ اے ورکیبل تھنگ. میں مانتا ہوں ہمارے ہاں یونیک سیکیورٹی ایشوز ہیں, ہمارے ہاں بہت سی فالٹ لائنز ہیں, اور سوشل میڈیا ہمارا ایک بہت خطرناک وائلڈ ویسٹ ہے. لیکن کچھ چیزوں کو ایڈریس کرنا جو کرائم لاس کے تحت بھی ہو سکتا ہے, سائبر لاس کے تحت, جو چیزیں آپ ڈیفیمیشن کے تحت بھی کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ جب تک آپ کے پاس ہر چیز کا آن آف بٹن ہو. یہ پرانی تھنکنگ ہے کہ جی گھر میں ایک وہ مین سوئچ ہے, اتنے کر دیتے بجلی آ جائے گی, تھلے کر دیتے بند ہو جائے گی. ڈیجیٹل ورلڈ گوز اے بٹ ڈفرنٹ. مالک میرے ایک دوست ہیں امریکہ میں, ایک لائٹ دے نیڈ ٹو ڈیفرینشیٹ. عامر دے نیڈ ٹو ڈیفرینشیٹ بٹوین ریگولیٹ اینڈ کنٹرول. یہ ریگولیٹ کرنے کی کوشش نہیں, یہ کنٹرول کرنے کی کوشش میں ہے, اور اس کی ان کے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے اور ان کا وہ وزن نہیں ہے. وزن والی بات پہ میں نے امیزون میں ایک ہمارے دوست ہیں ان سے پوچھا کہ یار اگر یہ ہم لے کے آتے ہیں اس طرح کی کنڈیشنز تو آپ کیا اپنا سرور یہاں موو کرے. وہ بڑا ہنسا. اس نے کہا یار یہ کوئی, آپ یہی ایگزیکٹلی کہا جو آپ نے کہا کہ اپنا وزن اپنا ویٹ چیک کریں. آپ کوئی چین ہے کہ ہم ڈسٹرب ہوں. آپ کو ہمیں پاکستان کے لیے بہت بڑی خبر تھی کہ امیزون پاکستان میں آ گیا. امیزون کو پاکستان میں آن بورڈ لا کے کوئی فخر کی بات نہیں ہے ان کے لیے. انہوں نے کہنا ہم آپ کو اپنا ٹی سرور بھیج دیتے ہیں, یہ کمپیوٹر سرور نہیں. اس نے کہا تم وہ امیزون کہے گا تم روٹے ہم چھوٹے. دوسرا دو چیزیں اور, ایک یہ کہ چائنا کے پاس کیپیسٹی ہے کہ وہ اپنے متبادل انہوں نے اس کے آلٹرنیٹس ڈھونڈے ہوئے ہیں کہ اگر وہ ان کے اوپر لگاتے ہیں تو ان کی انٹرنل جو ہیں اس طرح کے آلٹرنیٹس ان کے پاس ہیں. مے ناٹ بی ایز افیکٹو ایز امیزون مگر وہ میچ کرتے ہیں. دوسرا اس کے اندر ذکر بڑا کیا ہوا ہے. I want to ask a question. میں نے فریا آئی سے ایک سوال پوچھنا ہے. فریا, if you can guide us, ان کو یہ obsession کیوں ہے کہ سرورز اگر آتے ہیں تو ہم پورا فلو ہم مینیج کر لیں گے؟ کیا ان کا obsession کیا ہے؟ ریئلسٹکلی کیا ملے گا ان کو اس پہ؟ دیکھیے جو آپ نے بات کی نا, دس از اے کنٹرول مائنڈ سیٹ, دس از اے مائنڈ سیٹ ایشو. سروس کا یہ ہے کہ جو رجسٹریشن ان کو کمپیل کیا جا رہا ہے کہ آپ رجسٹر کریں تو لوکل لا اپلائی کرے گا. دوسرا سروس اگر یہاں پہ لوکیٹ ہو جائیں گے تو ایز آف ایکسیس ان کو مل جائے گی. اس وقت ان کو ریکویسٹ بھیجنی پڑتی ہے, کچھ انفارمیشن ملتی ہے کچھ نہیں ملتی ہے, اور وہ بھی ایک لیگل پروسیس ہوتا ہے جو کہ یہ لوگ فالو کرنا چاہتے نہیں ہیں. یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ دیکھیں قانون ایک چیز ہے, ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ڈیٹا پروٹیکشن لا کے تحت تحفظ فراہم کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں یہاں پہ, چاہے وارنٹ کے بھی, جیسے پیکا جو سائبر کرائم لا ہے اس میں وارنٹ کا ذکر ہوگا, لیکن آپ کسی کو اٹھاتے ہیں, ان کا سیل فون لیتے ہیں, ان سے کھلواتے ہیں, ان کا ڈیٹا لیتے ہیں, تو قانون میں آپ پروٹیکشنز ڈال بھی دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک آپریٹنگ آپ کے جو آن گراؤنڈ ریالٹی وہ کس طریقے سے ہوتی ہے. تو اسینشلی پھر یہی ہوگا کہ جب آپ رجسٹر کریں گے لوکل لا بھی اپلائی کرے گا, آپ کو پینلائز بھی کر سکتے ہیں, آپ کے خلاف ایکشن بھی لیا جا سکتا ہے, آپ کو امپلائی بھی اٹھایا جا سکتا ہے, آپ کو اور طریقے سے بھی کورس کیا جا سکتا ہے, اور آپ کے پھر ڈائریکٹ ایکسیس بھی مل سکتا ہے. تو اسینشلی اور یہ ڈیٹا جو لوکل سے چل فریا, can you tell us کہ کوئی اور, can you kindly tell us کہ اور کہاں پہ یہ کن ممالک نے یہ شرائط پیش کی ہیں کبھی ان لوگوں کو کہ آپ سرورز ہمارے یہاں پہ اسٹیشن کریں؟ اپنی مرضی سے کریں اور بات ہے, لیکن کہیں پہ مینڈیٹ کروا کے یہ لوگ گئے ہیں کسی کنٹری کی ڈیمانڈ پہ؟
نہیں دیکھیں، اور فرق یہ ہے یہاں یہ ڈیٹا لوکلائزیشن تو ریزسٹ کیا گیا ہے بہت ساری جگہوں پہ. دوسرا جو GDPR ہے جو کہ ایک وہ وہاں پہ EU میں جو قانون ہے ڈیٹا پروٹیکشن کے حوالے سے، وہ ظاہر ہے کہ ایک مور پروٹیکٹڈ ماحول دیتا ہے. لیکن فرق یہ ہے، اور انڈیا کی بھی بات کی، یہاں پہ کمپنیز کا فٹ پرنٹ آلریڈی موجود تھا. وہ وہاں پہ انکارپوریٹڈ تھے، رجسٹر تھے، سروسز پرووائڈ کر رہے تھے، اور کچھ قوانین ہیں جو کمپلائنس کے لیے بعد میں آئے ہیں. آپ جو وزن کی بات کر رہے ہیں یہ یہاں پہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے. پھر آپ اس طرح کے سگنلز دے رہے ہیں تو وہ یہ کوئی انویٹیشن تھوڑی ہے کہ وہ اب آئیں گے، وہ پابندی نہیں ہے. اور پھر آپ اس طرح کے سگنلز دیتے تو وہ تو اور دور بھاگیں گے. انڈیا میں بھی ڈیٹا پروٹیکشن بل پہ اس وقت بحث ہو رہی ہے. اپوزیشن نے واک آؤٹ کیا ہے کیونکہ وہاں پہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروسیس اس طرح سے ہمیں ڈرافٹ نہیں دکھایا گیا. تو یہاں پہ تو منسٹری کبھی ڈالتی تھی آن لائن، اس کے بعد پھر پتہ نہیں ہوتا تھا ان پٹ کیا گئی ہے کیا نہیں گئی. اس وقت بھی نہیں پتا کہ کابینہ نے کس چیز کی منظوری دی، اور ای سیفٹی تو کسی نے سرے سے دیکھا ہی نہیں ہے. ای سیفٹی یہ مالک یہ والا تو فارمز کے بزنس کے اس کو زیادہ افیکٹ کرتا ہے، مگر جو افراد کو اور شخصی آزادی کو جو بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے کہ ہم چائنا سے بھی آگے چلے جائیں گے. وہ ای سیفٹی اتھارٹی ڈرافٹ ہے جو وہ صحیح کہہ رہی ہیں فریہ، ابھی دیکھا کوئی نہیں ہے، مگر اس کے جو شیئر کیے گئے ہیں مندرجات وہی کافی خطرناک ہیں. انہوں نے کہا جی یہ بیسیکلی تو ارادہ ہے کہ اس کے ذریعے آن لائن ہراسمنٹ، سائبر بلنگ، بلیک میلنگ، اور جو وہی بناتے ہیں وہی جو ہے کہ اس کے لیے ایک نئی جو ہے ای سیفٹی اتھارٹی بنائی جا رہی ہے. ایز کے پہلے اتھارٹیز جو ہے نا ریگولیشن بہت اعلیٰ ہو رہی ہے، سو ایک اور نیا سفید ہاتھی پالا جا رہا ہے، اور یہ پھر مانیٹر کرے گا ویب سائٹس کو، ویب چینلز کو، یوٹیوبس کو، اور سب کو اجازت لینی پڑے گی، اور میڈیا ہاؤسز کو، میڈیا ہاؤس کی جو ویب سائٹس ہیں وہ بھی ان کے کنٹرول میں آ جائیں گی. انہوں نے کہا جی یہ کیونکہ پہلے یہ صرف FIA کر رہا ہے اپنے سائبر ونگ کے ذریعے، ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، تو یہ اتھارٹی کے پاس ایک پورا ایک ونگ ہوگا جو کہ کنٹرول کیا جائے گا. جی پہلے فریہ اس پہ آپ اپنے اوپینین دے دیں، پھر میں مالک صاحب سے پوچھتا ہوں. جی دیکھیں، اب یہ ایکسپیریمنٹ 2016 میں ہو چکا تھا پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کے تحت. بیانیہ یہ تھا ہراسمنٹ ہے، ہیٹ اسپیچ ہے، بلینگ ہے، اور قسم کی چیزیں ایسی ان جرائم کو روکنے کے لیے آپ کو یہ قانون چاہیے. پھر ہم نے دیکھا کہ اس قانون کا نفاذ کس لیے ہوا، سیاسی مقاصد کے لیے. تو یہ تو ظاہر ہے کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ PTA ناکافی ہے یا FIA، تو بجائے اس کے کہ کوئی سنجیدہ اس پہ ڈسکشن ہو کہ کیوں FIA اور PTA اس طرف توجہ نہیں دے پا رہی ہے کہ آپ ویب سائٹ بند بہت ماہر ہیں اور یہ کر بھی لیتے ہیں، لیکن اس طرح کے جو گریونسز ہیں آپ ایڈریس نہیں کر پاتے. تو اب آپ ایک مزید نئی ایکسپیریمنٹ، اور یہ جو ای سیفٹی بل کے آپ کو چیزیں دے رہے ہیں، یہ کچھ سال پہلے OTT کے حوالے سے جو ریگولیشن ہے کہ پہلے پیمرا کو یہ اختیار دے دیا جائے، اب دوبارہ ایک نئی اتھارٹی کے ذریعے. بیچ میں جو PTI کی حکومت تھی تو یہ تجویز بھی دی گئی تھی کہ ایک آف کام جیسا ریگولیٹر جو کہ میڈیا کو بھی دیکھے گا، سوشل میڈیا کو بھی دیکھے گا، پھر بیچ میں فیک نیوز لے آتے ہیں. تو یہ پروپوزلز رہے ہیں فیلڈ میں. اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جہاں بھی ڈال سکیں نئی لیجسلیشن، کوئی اور لیجسلیشن شکیں ادھر ادھر کر کے وہ لے آئیں، لیکن ان کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے.